کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، عافیت والی اور نیکیوں والی فرمائے، اور آپ کی دل کی ہر نیک جائز دعا پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اگر دور انسانیت کو، شروع سے انسانیت کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے رہے۔ سلسلہ نبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد یہ دین کی تبلیغ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے سپرد کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے بہترین لوگ، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء، علماء، یہ سلسلہ دین کی تبلیغ کا لے کر چلتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی اس صدی میں ہماری رہنمائی کے لیے کون سی ہستی ہیں؟ وہ ہستی کہ جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا ہے، جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا، یوں کہیں کہ ذمہ لے لیا، لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ قرآن و سنت کے ایسے عامل سبحان اللہ کہ لمحہ لمحہ آپ کی زندگی کا قرآن و سنت کی اتباع میں بسر ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع فیضان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کمال کی شخصیت ہیں، کیا خوبصورت شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں، آپ کی گفتار میں کیا کمال رکھا ہے۔ آپ قلم اٹھاتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، کسی دنیا دار بادشاہ کے لیے، دنیا والے کے لیے آپ نہیں لکھتے۔ اگر قلم چلا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے آج ہمیں بہت کچھ مختلف جہات سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، سیکھنے کو موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، نعت ہوتی ہے، پھر مبلغین سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں اور قرآن پاک سنتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ او کصیب من السماء
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ یا ان منافقوں کی مثال بادل سے اترنے والی بارش میں گھرے ہوئے لوگوں کی طرح ہے۔ اس بادل میں تاریکیاں، گرج اور چمک ہے۔ جب بجلی زور سے کڑکتی ہے تو وہ اس ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں اس کی آواز سن کر مر ہی نہ جائیں۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ جب قرآن میں کفر کا ذکر، اس کی وعید اور حق کے روشن دلائل کا بیان ہوتا ہے، باطل عقائد چھوڑنے کی طرف مائل نہ ہو جائیں جو ان کے نزدیک موت کی مانند ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے تو یہ اس کی پکڑ سے کسی بھی طرح بچ نہیں سکتے۔ اہم بات، یہاں گھیرنے سے مراد علم اور قدرت سے گھیرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافر اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے احاطہ سے باہر نہیں۔ حصی طور پر گھیرنا یہاں مراد نہیں، کیونکہ یہ جسم کا وصف ہے اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں سابقہ مثال کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، اور بارش میں گھرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ وہ اسلام کے غلبہ، معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے باطنی کان اور آنکھیں سلب فرما لی، اسی طرح اگر وہ ان کے ظاہری کان اور آنکھیں بھی سلب فرمانا چاہتا تو ضرور انہیں سلب کر لیتا، کیونکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری
مل جائے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت سے تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے سابقہ لوگوں کے خالق رب کی عبادت و اطاعت کرنا ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف سے بجا لاتا ہے۔ نمبر 2، مومن کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ اپنی اطاعت و عبادت پر قائم رہے، گناہوں سے باز آئے اور کامل اطاعت کرے۔ کافروں کو اس معنی میں ہے کہ پہلے وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لے کر آئیں، پھر دیگر عبادات بجا لائیں۔ منافق کو اس معنی میں ہے کہ وہ نفاق چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور عبادت کرے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور کرے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا قرآن جس میں ہر خشک اور تر کا بیان موجود ہے، آپ اور میں اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اچھے انداز میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ مہمان ہمارے ساتھ مزید بھی ہیں۔ راشد علی بھائی، میں دعوت دیتا ہوں راشد علی بھائی کو۔ مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا، کیسے ہیں؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ عدنان شیخ صاحب، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عدنان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنتے ہیں عدنان بھائی سے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکان و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکان و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم ہیں یہاں تمہارے لیے، ہم
ماہ یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم متھے چمکے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا تھا جانے جہانا تھا سچ آکھا میں رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب پڑھیا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن جینا میں چمن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزا ہے میہر پیسے مینر سزا ہے میہر پیسے مینر یہ امن و امان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم خلیل النجی مسیح و صفی سبھی
سے کہیں کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھرے، یہ بے خبری کہ خلق پھرے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صبا وہ چلے صبا باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے صنم کھلے، لیوا کے تلے صنم کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عدنان بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں یوں کہیں کہ بہت سے دلوں کو صبح صبح گرما دیتے ہیں۔ اللہ ان کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ سرشار فرمائے۔ وہ ہستی کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کی ہے، ہماری یوں کہیں کہ نس نس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس ہستی نے پیدا کی ہے، اس ہستی کا نام میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور آپ کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ آپ کے علم کا صدقہ ہمیں بھی علم دین کی خیرات عطا فرمائے۔ آپ کے عمل کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی با عمل بنائے، ہمارے دل کو بھی ستھرا فرمائے، ہماری نگاہوں کو بھی پاکیزہ فرمائے، ہمارے خیالات کو بھی اللہ پاک شفاف کر دے، پاک اور صاف کر دے، ظاہر بھی اچھا ہو جائے، باطن بھی اچھا ہو جائے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کنہیں کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بہت سی جہات ہیں آپ کی سیرت کی جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج چند یوں کہیں کہ ہم سیرت کی چند پہلوؤں پر گفتگو کریں گے فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ میں آصف اقبال بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ آصف جی، سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا آپ تعارف فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کون ہے اور کیسی شخصیت ہے اعلیٰ حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان و عظمت اور آپ کے مرتبے کو ہم کیا بیان کریں۔ بالکل کھلی ہوئی بات ہے اور واضح بات ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا، اور یہاں تو یوں سمجھ لیں کہ چراغ بھی بڑی چیز ہے، ایک چھوٹی سی جو ہے وہ رمق ہے، یا چھوٹی سی جو ہے وہ ایک ضوء ہے، ایک معمولی سی روشنی ہے۔ تو ہم وہی بیان کریں گے جو بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کا تعارف کروایا ہے۔ واہ! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تعارف سے پہلے یہ بات
ہمارے ناظرین سن لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین اسلام کی تجدید کرے گا جی اور اس امت کے لیے اس کے دین کو ستھرا کر دے گا، تجدید فرمائے گا۔ شرح میں یہ ہے کہ دین کے چہرے پر جو گرد و غبار آ چکا ہوگا، وہ شخصیت، وہ عظیم ہستی جسے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں بھیجے گا، وہ دین کے چہرے پر پڑنے والی گرد و غبار کو صاف کر دے گا اور دین کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دے گا۔ واہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان میں عقیدہ توحید کے سب سے بڑے علمدار کا نام واہ واہ احمد رضا ہے تو بے جانا ہوگا۔ کیا بات ہے، اور اگر یہ کیا کہوں بات ہے۔ کہ ہندوستان میں سب سے بڑے سفیر عشق رسول واہ، احمد رضا خان ہیں، کیا بات۔ اور اگر یہ کہوں کہ ہندوستان میں سب سے بڑے حامی سنت احمد رضا خان ہیں، واہ واہ، اور اگر میں یہ کہوں کہ واہ۔ ہندوستان میں سب سے بڑے بدعت کا قلع کما کرنے والے احمد رضا خان ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان میں رسم و رواج جو ناجائز رائج ہو چکی تھی ان کو بے خوبن سے اکھاڑ دینے والی ہستی کا نام احمد رضا خان ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نہ صرف مسلمانوں کے عقائد پر پہرا دیا ہے، ان کے عقائد کی حفاظت کی ہے، بلکہ انہیں درست عقائد بتائے ہیں، اور یوں ان کے عقائد کی عقیدہ توحید ہو، عقیدہ ناموس رسالت ہو، عقیدہ ختم نبوت ہو، اور دلوں میں عشق رسول بھرنے کا معاملہ ہو، کیا بات اور ہے۔ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کا معاملہ ہو، اور لوگوں کو راہ حرمین شریفین کا مسافر بنانے کی بات ہو، تو امام احمد رضا خان صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جہاں ہمارے عقائد کی حفاظت کی، وہیں ہمیں سنتوں کا عامل بننے کی ترغیب بھی دلائی۔ کیا ہی شان ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی ایک دو شعر سنا دیں اس پر۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، سمت آ گئے ہو سیکھ بٹھا دیے ہیں، سمت آ گئے ہو سیکھ بٹھا دیے، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا، رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ کیا بات ہے جی آصف بھائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر ہم بات کریں تو ہندوستان میں عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے والے امام اہل سنت ہیں، عقیدہ ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے اعلیٰ حضرت صف اول کے علماء میں شامل ہیں، اور
عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے والے امام اہل سنت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ کے شخصی تعارف کی بات کی جائے تو آپ کی ولادت جو ہے وہ آپ کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 10 شوال المکرم ہے، اور 1272 میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا نام جو ہے آپ نے خود تو محمد رکھا، اور اعلیٰ حضرت کا نام تاریخی نام مختار، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اور والدہ جو وہ امن میاں کہا کرتی تھیں۔ اچھا۔ تو یوں جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اگر ہم بچپن کو دیکھتے ہیں تو شروع ہی سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربیت شروع ہو جاتی ہے بچپن ہی سے۔ اور آپ غور کیجئے کہ 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ پہلا بیان بھی کرتے ہیں، 4 سال کی عمر میں اس سے پہلے نازلہ قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، اور اسی 6 سال کی عمر میں ایک واقعہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ کوئی عرب کے صاحب تھے، وہ آئے، ان سے فصیح عربی زبان میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو 8 سال کی عمر میں آپ نے درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب ہدایت النحو، اس کو آپ نے پڑھا بھی، اور اس پہ عربی میں حاشیہ بھی لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ 13 سال کی عمر میں جتنے بھی 13 سال 4 مہینے 10 دن کی عمر میں جتنے علوم مروجہ تھے اور جو درس نظامی پڑھایا جاتا تھا، آپ نے سب کی تکمیل فرما لی۔ اسی دن سے فتویٰ نویسی بھی آپ نے شروع فرما دی۔ 22 سال کی عمر میں آپ پہلی اردو کی کتاب لکھتے ہیں۔ 23 سال کی عمر میں پہلا آپ کا زیارت حج و عمرہ ہے، زیارت حرمین شریفین ہے، اور پھر آپ کے جو ہے وہ 27 سال کی عمر میں پہلی فارسی کی کتاب لکھتے ہیں۔ پھر دوبارہ بھی حرمین شریف میں حاضری ہوتی ہے، مختلف ادوار میں مختلف عمر کے حصوں میں آپ نے مختلف فتاوی جاری کیے، کتب لکھی، اور ہزارہا سوالوں کے جوابات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحریر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ علمی تعارف اگر اعلیٰ حضرت کا ہم اس پر بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ہمارے سامنے ہے، اور وہ ایمان کی چاشنی کس طرح سے تقسیم کر رہا ہے یہ بھی ہم الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ احادیث پر عبور کی بات کی جائے تو محدث سورتی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کے حافظ تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی ایک تقریر سنتے ہیں علم حدیث پر تو آپ فرماتے ہیں بلا مبالغہ اس ہندوستان میں اگر کوئی امیر المومنین فی الحدیث ہے تو وہ امام احمد رضا خان ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں اگر تصوف کی بات کریں اور اگر اپنے تزکیہ نفس کی بات کریں، تقوی و طہارت کی بات کریں تو ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صف اول میں نظر آتے ہیں۔ تقوی آپ کا شاندار، اور تکبر سے آپ کو نفرت، ایثار آپ کی عادت، اچھے اخلاق آپ کا اوڑھنا بچھونا، غریبوں کی مدد کرنا یہ آپ کا انداز کریمانہ۔ یوں سمجھیں کہ اگر پوری شخصیت کو یوں کہا جائے، وہ جو فرمایا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت کے عامل رہے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، نہ صرف خود عمل کیا بلکہ زمانے بھر کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا عامل بنایا، بدعتوں کو ختم کر دیا۔ آپ قاطع بدعت ثابت ہوئے اور حامی سنت ثابت ہوئے۔ یہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ 70 سال اس دنیا ناپائیدار میں گزارتے ہیں، اور پھر 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اور یوں سمجھیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان اس کو تحفظ فراہم کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آج بھی ہم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کے فیضان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج بھی اگر عقیدے میں پختگی ہمیں چاہیے ہو، عمل میں پختگی چاہیے ہو، کردار کی صفائی چاہیے ہو، گفتار کی صفائی چاہیے ہو، نگاہوں کی پاکیزگی چاہیے ہو، ہر اعتبار سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مضبوط بنوں اور اچھا بنوں، اور جیسا شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے ایک بندہ مومن کیسا ہونا چاہیے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحریرات
آج بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آج بھی ہماری یوں ہی رہنمائی فرما رہے ہیں، جیسے سامنے کوئی بٹھا کر رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریرات پڑھی جائیں، فتاوی جات پڑھے جائیں، تو یوں تصور میں بندہ اعلیٰ حضرت کی مجلس میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کیا خوش نصیب وہ عاشقان رسول تھے، اور وقت کے کتنے بڑے بڑے امام بنے جو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضریاں دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ سارا کمال آپ دیکھیں، علم دیکھیں، عمل دیکھیں، کردار دیکھیں، تقوی دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں، آپ کتنے بڑے عالم دین ہیں، لیکن وہیں پر آپ کی عاجزی بھی مرحبا۔ راشد بھائی کیا فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کی عاجزی کے حوالے سے؟ آپ کا جو محبت برا انداز، بالخصوص سادات سے آپ کی محبت بڑی بیان کی جاتی ہے، کیا پیارا انداز تھا ان کا۔ ماشاءاللہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر صفات کا حامل بنایا تھا، اور جس طرح کہ آصف اقبال بھائی نے ماشاءاللہ بڑے جامع انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تعارف پیش کیا، ان کی علمی خدمات کی ایک جھلک پیش فرمائی ہے، تو امام اہل سنت ایک عام عالم یا ایک عام اسکالر کی طرح نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل میں ایک کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ فقاہت میں اور علمیت میں مجتہد فی المسائل کے درجے پر فائز تھے، اور دینی خدمات کے اعتبار سے آپ مجدد کے منصب پر فائز تھے، اور علم حدیث میں رسوخ کے اعتبار سے آپ کے وقت کے بڑے بڑے محدثین نے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا، یعنی کہ جس فن کے امام نے بھی، جس فن کے ماہر نے بھی امام اہل سنت کی تحریرات، آپ کی تحقیقات کا مطالعہ کیا تو وہ آپ کو داد دینے سے نہ رہا۔ اور ہر دور میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت، بالخصوص برے صغیر کے علماء اہل سنت، عقائد کی ترجمانی کے حوالے سے جس شخصیت کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں وہ امام احمد رضا خان ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ریفرنس دیتے ہیں تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر بزرگوں کی نفی ہوتی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور ہی میں ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو اپنے دور کے تمام علماء کی مرجع ہوتی ہے، کیونکہ امام اہل سنت مجدد ہیں، لہٰذا مجدد ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر میں آپ سے راشد بھی لوں گا کہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بھئی جیسے ہی ہم کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو بھائی آپ قرآن کی بات کرو نا، آپ حدیث کی بات کرو، آپ اعلیٰ حضرت کی دلیل دے رہے ہو۔ یہ اصل میں وہ بات کرتا ہے جس نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ورنہ امام علیہ سنت جو بھی بات کرتے ہیں تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری امت سے ہٹ کر ایک تفرد بیان کر رہے ہیں، بلکہ امام علیہ سنت کسی مسئلے پر تحقیق فرماتے ہیں تو قرآن و حدیث اور 14 صدیوں کا جو تسلسل ہوتا ہے عقیدے کا، عمل کا، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ میں ایک ریفرنس آپ کو پیش کروں گا کہ داڑھی کا مسئلہ ہے، اب داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کی کیا حد ہے اور اس کے کیا شرعی احکام ہیں۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، امام علیہ سنت نے صرف داڑھی کے مسئلے پر قرآن مجید کی 18 آیتیں پیش فرمائی اور ان سے استدلال فرمایا، اور جا بجا آپ نے احادیث کو ذکر کیا ہے تو امام علیہ سنت اپنی جانب سے نہیں فرماتے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ بالخصوص عقیدے کے حوالے سے امام علیہ سنت سے جو اختلاف کر رہا ہے تو وہ پھر اپنی خیر منائے، کیونکہ اس عقیدے کے پیچھے 14 صدیاں کھڑی ہیں۔ امام علیہ سنت نے 14 صدیوں کے عقائد ہی کو بیان فرمایا، یہ وہی عقیدہ ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا، مجدد الفسانی نے بیان کیا، امام بخاری نے بیان کیا، امام اعظم نے بیان کیا۔ الغرض تمام ائمہ کا جو خلاصہ ہے عقائد و نظریات کا وہ امام علیہ سنت اپنی تحقیقات میں بیان فرماتے ہیں، اور امام علیہ سنت کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ نے ٹاپک دوسری طرف موڑ دیا ہے کہ امام علیہ سنت فقہ حنفی کے زبردست محقق ہیں، اور دفاع حنفیت میں امام علیہ سنت کا اپنا نام ہے، یعنی برے صغیر میں اور اردو لٹریچر میں اگر فقہ حنفی کی آپ کو تائید دیکھنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقاہت اور آپ کے بیان کردہ مسائل کی دلائل کی روشنی میں اگر آپ نے بہار دیکھنی ہے تو اس کے لیے فتاوی رضویہ ہے، یعنی فتاوی رضویہ صرف فقہی مسائل ہی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ فقہ حنفی کے مسائل کا بھی انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی امام علیہ سنت کے ادب، عشق اور عاجزی والے معاملے پر۔ امام علیہ سنت کی کیا شان ہے؟ اہل سنن کو تم نے ہر جا کیا منظم، اہل سنن کو ہر جا تم نے کیا منظم، علم و ادب کے شہروں میں تم ہوئے معظم، برہاں فدا ہو تم پر اے علم کے مجسم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ امام علیہ سنت کا جہاں علمی پایا اور مقام و مرتبہ تھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جہاں سے آپ کو یہ فیض ملا،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو بھی اشیاء ہوتی امام علیہ سنت ان کا ادب فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک نسل ہے، جو حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے ساری دنیا میں آج عام ہے، جن کو سادات کرام کہا جاتا ہے، وہ حسنی سید ہوں یا حسینی سید ہوں، امام علیہ سنت نے اپنے قول کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے، اپنے فتوے کے ذریعے، اپنے لب و لہجے کے ذریعے اور اپنے طور طریقے کے ذریعے امت کو یہ بتایا ہے، اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں میں ایک خاص نسبت سادات کرام کی، اور ان کا ادب ایک خاص ادب ہے۔ یعنی ویسے تو ہر مومن کا، ہر مسلمان کا ادب و احترام ہے، لیکن مومنین میں بھی، مسلمانوں میں بھی بالخصوص ایک خاص تکریم اور احترام کے جو حقدار ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان ہیں۔ آپ دیکھیں ثاقب بھائی، کسی بھی شخص کا عقیدہ اور نظریہ ہم نے جاننا ہے تو اس کی بنیادی طور پر دو ریسورسز ہیں۔ کسی کے کہے سنے سے ہم نہیں مان لیں گے کہ فلاں اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے تو ہم مان لیں گے کہ واقعی اس کا یہ عقیدہ ہے۔ بنیادی طور پر کسی بھی بندے کے نظریات اور عقائد اور مزاج کو جاننے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اس کی تقریر، اس کے الفاظ، اس کے اپنے جملے کیا ہیں، اس کا اپنا لب و لہجہ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تحریر کیا کرتا ہے۔ تو امام علیہ سنت کا لب و لہجہ دیکھیں جو آپ سے سننے والوں نے بیان کیا، تحریر کیا، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کی لٹریچر کو ہم دیکھتے ہیں تو جا بجا ہمیں سادات کرام کے حوالے سے امام علیہ سنت کا نرالا انداز نظر آتا ہے۔ میں فتاوی رضویہ شریف سے صرف چند عبارات منو ان پڑھنا چاہوں گا، جس سے میں اندازہ ہوگا کہ شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے جب سادات کرام سے متعلق کوئی سوال ہوتا ہے تو امام علیہ سنت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ویسے واقعات تو بہت سارے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آج فتاوی رضویہ شریف کے چند مقامات سے کچھ عبارتیں پڑھنا چاہوں گا کہ سادات کا یعنی سید حضرات کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور شریعت نے ان کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں مقام پر فرماتے ہیں کہ سادات کرام، سادات سید کی جمع ہے، اور سید سے مراد مسلمانوں کے عرف عام میں آل رسول ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد۔ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں محبت آل اطہار، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری، مبارک اور مطہر ستھری اولاد ہے، محبت آل اطہار کے بارے میں متواتر حدیثیں بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہے کہ ان سے فرما دیجئے لوگوں، اس دعوت حق پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر رشتے کی الفت و مودت، جس کو آیت مودت بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کی جائے۔ امام علیہ سنت فرمائے ان کی محبت یعنی اہل بیت اطہار، آل رسول کی، سادات کی محبت، ان کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے، یعنی ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ سادات کرام کا ادب و احترام کیا جائے۔ ایک مقام پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، اس سے نفرت نہیں کی جائے گی۔ نفس اعمال سے تنفر ہوگا، یعنی جو گناہ ہے اس سے تو ہم نفرت رکھیں گے لیکن سید صاحب سے نفرت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی، پھر بھی سید ہونے کی وجہ سے اس کا ادب کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے تو اب اس کی تعظیم حرام ہے کہ جو وجہ تعظیم تھی یعنی سعادت یعنی سید ہونے کی وجہ سے تعظیم کی جا رہی تھی تو معاذ اللہ کفر کی وجہ سے اب وہ نہ رہی۔ یہ ملتقطاً میں نے عبارت پیش کی۔ ایک مقام پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں سنی سید کی بے توقیری یعنی ان کی معاذ اللہ اہانت کرنا سخت حرام ہے۔ اور ایک مقام پر جو بڑا خوبصورت امام علیہ سنت کا ایک درس ہے، یہ فکر رضا بھی ہے، پیغام رضا بھی ہے، کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں شاہ صاحب یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ تحقیق کرتے ہیں، جہاں تحقیق کرنی ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنی وہاں کرتے ہیں۔ ہاں یعنی جہاں حرام حلال کا معاملہ ہے، جہاں شریعت نے کہا ہے کہ تحقیق کرو، وہاں وہ جو ہے نا چشم پوشی کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ کیا مطلب چشم پوشی، صرف نظر؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر۔ مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنا فائدہ کس میں ہے۔ اچھا، وہ یہ معاذ اللہ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، نہ میں کسی خاص طبقے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی اصلاح فرمائے اور ہمیں بھی اس بری روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں شریعت نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے وہاں تحقیق نہیں کریں گے، اور جہاں تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا وہاں ٹو میں پڑیں گے۔
تو بعض افراد کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ سامنے سید صاحب ہے تو اب وہ جستجو میں رہتے کہ بھئی ان کا شجرہ نسب کیا ہے، ذرا تحقیق تو کرو، ذرا سند تو لے لو کہ واقعتاً معاذ اللہ یہ سید ہیں یا نہیں ہیں، ان کی تعظیم کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ حالانکہ عشق والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا، نہ شریعت نے یہاں لازم کیا ہے۔ اب فکر رضا سنیں، سادات کرام کے حوالے سے فکر رضا کیا ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہم پر یہ شریعت نے لازم نہیں کیا، اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ جب تک ہمیں ذاتی طور پر علم نہ ہو جائے کہ واقعتاً یہ سید ہے تبھی اس کو سید مانیں، بلکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت یعنی سید ہونے کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نہ خواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا، یعنی بعض تو ایسے جری ہوتے کہتے ہیں اب سند دکھاؤ کہ واقع تم سید ہو، یہ بھی طبیعت ہوتی ہوگی۔ امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ خواہی نہ خواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اور پھر آگے امام اہل سنت نے ایک فقہ کا اصول بیان کیا، شریعت کا اصول بیان فرمایا کہ لوگ اپنے نسب پر امین ہیں، یعنی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں فلاں خاندان اور قبیلے سے ہوں اور بظاہر اس قول کے مقابلے میں کوئی شرعی معقول دلیل موجود نہیں ہے، تو ہم پر اب یہ لازم ہے کہ اس کی بات کا اعتبار کریں کہ بندہ اپنے نسب کے معاملے میں امین ہے، اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ بہرحال امام اہل سنت کا درس یہی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض گزار ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، اور میری یہ گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ اس پروگرام میں شرح کلام رضا نامی ایک سیگمنٹ شروع کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ۔ اس کو نوٹ کیا جائے جو انہوں نے مشورہ دیا ہے، انشاءاللہ ہمارے ذہن میں بھی تھا جو آپ نے مشورہ دیا ہے، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک سیگمنٹ ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جی آصف بھائی، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں علماء بہت تھے اور حضرت بہت تھے، لیکن سب میں بلند اور بالا جو حضرت تھے وہ امام احمد رضا نمایاں ہوئے، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا گیا۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ یہاں ایک وسوسہ آتا ہے کہ دوسری بڑی بڑی ہستیوں کے لیے حضرت بولا جاتا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت سے بھی بڑی ہستیاں ہیں ان کے لیے حضرت کہہ دیا جاتا ہے، اور امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی تقابل ہوتا ہے وہ معاصرین میں ہوتا ہے، ہم اثر لوگوں میں ہوتا ہے، اور ہم زمانہ کہہ لیں، ہم رتبہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو علوم کے اندر ایک سطح پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تقابل کیا جاتا ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ اکبر جو ذات ہے وہ رب العالمین کی ہے۔ لیکن صدیق اکبر جب کہا جاتا ہے تو صحابہ کرام میں جو صدیق اکبر ہیں، جو صدیق ہیں، اکبر ہیں، بڑے ہیں، ان کے لیے اکبر کہہ دیا گیا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ فاروق اعظم سب سے بڑا حق و باطل میں فاروق کرنے والی ذات، تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام بھی ہیں، خود رب العالمین بھی ہے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے فاروق اعظم تو پھر وہاں مراد یہ کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ان کے معاصرین تھے ان کے اعتبار سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو غنی کہا جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی، اور خود حضرت علی کا نام ہی علی ہے، اور کیونکہ وہ رب العالمین کا نام بھی علی ہے، تو جب رب العالمین علی ہے تو مراد کچھ اور ہے، اور جب حضرت علی
بن ابی طالب جو علی ہیں وہ جب مراد ہوں گے تو وہاں علی کا معنی کچھ اور ہوگا، اور آپ کو جو ہے وہ یوں اور بھی کئی ہستیاں ہیں جن کے ناموں کے ساتھ اب امام اعظم کہا جاتا ہے، امام اعظم، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، تو وہ 4 ائمہ کے اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے کہ فقہ کے 4 امام ہیں، ان میں بڑے امام یہ ہیں، کیونکہ فقہ کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو سب سے پہلے مرتب کرنے والے امام اعظم ہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کہہ دیا گیا۔ تو یوں ہی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت تو بہت تھے، علوم و فنون کے ماہرین بہت تھے، اور عشق رسول کے سفیر بہت تھے، لیکن جو سب سے بڑے تھے ان میں یا زیادہ نمایاں ہو گئے تو ان کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان جان، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، جان 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 ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، میرا احمد رضا ذیشان ہے، میرا احمد رضا ذیشان ہے، ان کے مسلک پہ جا قربان ہے، ان کے مسلک پہ جا قربان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، ذکر ان کا سوٹی بن گیا، ذکر ان کا سوٹی بن گیا، سنیت کی بڑی پہچان ہے، سنیت کی بڑی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، شاعری دیکھیے تو یوں لگے، شاعری دیکھیے تو یوں لگے، جاری حسن کا فیضان ہے، جاری حسن کا فیضان ہے، اس نے جو بھی لکھا ایسا لکھا، اس نے جو بھی لکھا ایسا لکھا، عقل اہل قلم حیران ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان جان، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، ان کے دیوانے کا ایک غرض، ان کے دیوانے کا ایک غرض، عشق احمد کا ایک عنوان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، جان 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 جان، اعلیٰ حضرت ہماری جان 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 جان، ہماری جان ماشاءاللہ عدنان بھائی نے جان لگا کے بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام کامران ارشد ہے، میں چاہتا ہوں ایک اچھی سی نعت، اور اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، میں چاہتا ہوں ایک اچھا سا اسلامی نام تجویز کیا جائے میرے لیے۔ آصف بھائی۔ نام بچی کا جی مشکات فاطمہ۔ سبحان اللہ، واہ، چلیں جی کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کنز الایمان کی کچھ خصوصیات بیان فرما دیجیے۔ اللہ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل تھی؟ راشد بھائی، اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل تھی؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو کتنے علوم پر مہارت حاصل تھی؟ علوم کے ماہرین آج تک گنتی کر رہے ہیں لیکن وہ گنتی مکمل نہیں ہو رہی، مختلف تحقیقات ہیں۔ بہرحال امام علیہ سنت کا لٹریچر موجود ہے، یعنی آپ کی تحریرات موجود ہیں، تو جو فن کا ماہر
اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اپنے فن کے حوالے سے جواہر ملتے ہیں. یعنی ہما جہر شخصیت تھے، یوں مجموعی طور پر کہہ لیں کہ کثیر علوم، اور وہ علوم جو ایک مفتی، مفسر، محدث اور مجدد کے لیے ضروری ہوتے ہیں، امام اہل سنت کو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمایا. ترجمہ قرآن کنز الایمان کے حوالے سے سوال ہوا کہ امام اہل سنت کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے اس کی کیا عظمت و شان ہے. تو اردو تراجم میں امام اہل سنت کے ترجمے کو بڑی فوقیت حاصل ہے. بنیادی طور پر اس کے چند میں اوصاف بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی وہ آیات کے جہاں رب تبارک و تعالیٰ کا خاص طور پر ذکر ہے، اور ان میں وہ آیات جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی وہ آیات کے جن کے لفظوں سے جو لفظی معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ علم الہی میں ہے اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کا اگر آپ کو خوبصورت انداز میں ترجمہ دیکھنا ہے تو امام اہل سنت کا وہ ترجمہ ہے کہ کسی بھی مقام پر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور آیات متشابہات ہیں، تو جو کمال اور جو ادب امام اہل سنت نے دکھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اردو لٹریچر میں، اردو تراجم میں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام ہوں، ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو شان عصمت انبیاء کا جو لحاظ امام اہل سنت نے رکھا ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں کوئی ہلکا لفظ استعمال نہ ہو، تو وہاں نکھرے ہوئے، شستہ اور چنے ہوئے موتیوں کی طرح الفاظ کا امام اہل سنت نے انتخاب فرمایا. پھر وہ آیات جہاں فقہی مسائل تھے تو فقہ حنفی کی جو دلائل شرعیہ کی روشنی میں تائید ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی آیات جن کا تعلق فقہی مسائل سے، وہاں فقہ حنفی کی رعایت آپ کو کنز الایمان میں نظر آئے گی. پھر امام اہل سنت نے کئی مقامات پر ایسے ترجمے کیے ہیں کہ وہ بیک وقت لفظی ترجمے بھی بنتے ہیں، با محاورہ ترجمے بھی بنتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا جز ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اب اس کا ترجمہ امام اہل سنت فرماتے ہیں اور اللہ ہی کا بول بالا ہے. اب کلمہ کا اگر ترجمہ اردو میں کریں تو بول بنتا ہے، بول یعنی کلمہ، ٹھیک ہے، اور علیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند، اور بلند کو بالا بھی کہا جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں بیک وقت اس آیت مبارکہ کے جز کا یہ ترجمہ کنز الایمان لفظی بھی ہو رہا ہے، یعنی لفظ بلفظ بھی آپ ٹیلی کرتے جائیں گے تو ترجمہ بنے گا، اور با محاورہ بھی بنے گا، کیونکہ جب کسی کی عظمت و شان عرفہ و اعلیٰ ہو جائے تو یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ فلاں کا تو بول بالا ہو گیا. امام اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے. پھر کئی مقامات ایسے ہیں کہ لفظی ترجمہ کریں گے تو عوام کنفیوز ہو جائے گی. امام اہل سنت نے وہاں پر با محاورہ ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کے اور تفسیر کے جو الحمدللہ اصول ہیں ان کے مطابق امام اہل سنت کا کلام اور ترجمہ کنز الایمان پورا اترتا ہے. ایک شعر میں اس پر کہوں گا کہ کیا ہے کنز الایمان ترجمہ قرآن، کیا ہے کنز الایمان ترجمہ قرآن کا عمدہ، کیا ہے کنز الایمان ترجمہ قرآن کا عمدہ، بڑی اعلیٰ ہے یہ خدمت امام احمد رضا خان کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرحبا، کال لیتے ہیں. میرا کھلے آنکھ میں سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کس کے مرید ہے اور پیر بنانا کیوں ضروری ہے؟ جی آصف بھائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کن کے مرید ہیں؟ آل رسول مار حروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کے مرشد کو بڑا ناز تھا آپ پر. اور جب اعلیٰ حضرت 25 سال کی عمر میں آپ حاضر ہوئے تو جیسے ہی آپ آئے تو آپ کو بیعت بھی کر لیا، اجازت و خلافت بھی دے دی. اور جو لوگ کئی سال سے وہاں موجود تھے وہ کہنے لگے حضور ہم تو عرصے سے یہاں پڑھے ہیں اور احمد رضا آئے ہیں اور سب کچھ عطا ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ سب چیزوں میں کامل تھے، نسبت کی حاجت تھی، وہ نسبت ان کو مجھ سے مل گئی، اور باقی تم سب لوگ راستے میں ہو، احمد رضا کامل آئے تھے، ان کو نسبت مل گئی ہے. اور آل رسول مار حروی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا احمد رضا کو لایا ہوں. اور جہاں تک بیعت کا تعلق ہے تو بیعت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو. اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل کرنا ہے، رب العالمین کی توحید کو پہچاننا ہے، تو فاسأل بہ خبیرا، جو خبردار ہے اس سے پوچھو. تو ایسے لوگ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں ان کو عارف باللہ کہا جاتا ہے، اور وہ حضرات اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. تو جب ان سے بندہ ایک نسبت بنا لیتا ہے، تعلق بنا لیتا ہے، تو وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے بتاتے ہیں، توحید کے راستے بتاتے ہیں، رب کی معرفت بتاتے ہیں. تو
تو یہ ہے کہ الرحمن فاسأل بھی خبیرہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ فقہ میں تقلید کر کے کسی کو اپنا امام بنا لے، اور تصوف میں کسی کو اپنا پیر بنا کے امام بنا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہاں امام جو ہے اس سے مراد فقہ کا امام بھی ہے، یہاں امام سے مراد تصوف میں جو رہنمائی کرنے والے پیر و مرشد ہیں وہ بھی ہیں، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اسلاف سے الحمدللہ اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اگر ہم بیعت کی بات کریں، نفس بیعت تو صحابہ کرام میں بھی موجود تھا، نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو بیعت کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید نے اس بیعت کو جگہ جگہ بیان بھی کیا ہے۔ تو یوں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور بیعت کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ بندہ دنیا میں دین پر عمل کر سکے، اور آخرت میں پیر و مرشد کی برکت اسے حاصل ہو، اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ آخرت کے امور کے لیے مرشد بنائے جاتے ہیں، بیعت کی جاتی ہے، باقی دنیاوی فوائد اس کے ضمن میں حاصل ہو ہی جاتے ہیں کہ بندے کو برکت مل گئی، کوئی تعویذ مل گیا، کوئی ورد مل گیا، کوئی وظیفہ مل گیا، مرشد کی دعائیں مل گئیں۔ اصل مقصد کیا ہے کہ مرشد قرآن و سنت کی تعلیم اس بندے کو دے جس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بیعت کی ضرورت، اہمیت اور اس کے فوائد کا مختصر بیان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں آصف بھائی کہ 1500 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تسلسل ہے۔ کیوں نہ پھر ہم کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور کامل مرید بنیں، کامل مرید بنیے، 1500واں جشن ولادت منائیے۔ ہمارا سیگمنٹ ہے 1500واں جشن ولادت۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم ذکر خیر سنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ قریش مکہ کے راہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ، اور اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت عمر ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک عبداللہ ہے، اور یہ نام امت کے افضل ترین ناموں میں سے ہے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اچھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو القثم یعنی خیر و برکت سمیٹنے والے، ابو محمد، ابو احمد اور لقب ذبیح اللہ ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چونکہ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں تھا، اس لیے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا، جیسا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کا چہرہ نور سے ایسے جگمگا رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور فرمایا اس بچے کی نرالی شان ہے۔ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی برکات دیکھتے ایک دن اپنے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتاتے ہیں مجھ سے دو نور نکل کر
پھیل جاتے ہیں. ان میں سے ایک نور مشرق کی طرف، ایک نور مغرب کی طرف جاتا ہے اور یہ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں. پھر یہ دونوں نور بادل کی طرح ہو جاتے ہیں اور آسمان کھلتا ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں نور آسمان میں جا کر لمحے بھر میں واپس بھی آ جاتے ہیں. مزید یہ کہ میں جس جگہ بیٹھتا ہوں وہاں سے یہ آواز آتی ہے، اے وہ جن میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور امانت رکھا گیا ہے، آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. یعنی جب میں خشک زمین یا سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں وہ فوراً سرسبز ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں مجھ پر جھکنے لگتی ہیں. جب وہاں سے اٹھ جاؤں تو وہ اپنی پہلی والی حالت پر لوٹ آتا ہے. یہ سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا مبارک ہو، مجھے امید ہے کہ وہ نور مکرم جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے تم ہی سے ظاہر ہوگا. آپ فرماتے ہیں یعنی تمہاری ولادت سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ان سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ تم دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ عزت والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بنو گے. یعنی والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی عرب کے دو بڑے بتوں لات اور عزا کے قریب جاتے وہ بلی کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگتے اور کہتے، اے وہ جن میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور امانت رکھا گیا ہے، آپ کا ہم سے کیا تعلق؟ ہماری اور دنیا کے تمام جھوٹے خداؤں کی ہلاکت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر ہوگی. ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں گئے. ملک شام کے یہودی چند علامات دیکھتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار یہی ہوں گے. چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار کوشش کی کہ کسی طریقے سے قتل کیا جائے، معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیشہ ان کے وار سے بچا لیا. عالم غیب سے اچانک چند ایسے سوار آئے جو اس دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں تھے. انہوں نے آ کر یہودیوں کو مار بگایا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا. کیا خوب کسی نے کہا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے. نہ کیوں بارہویں پر ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے. مسرت سے ہم کیوں نہ دھومیں مچائے، ہمارے شہنشاہ سرکار آئے. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی، آواز آتی تھی. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا.
مرحبا تاجور کی آمد مرحبا مبارک مبارک حضور آ رہے نثار تیری چہل بغل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے کہنے لگی مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں کہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا گئے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے۔ ماہ سفر، سفر المظفر، سفر الخیر کی آمد ہو چکی ہے بحمد اللہ تعالی۔ بس کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ ایک اور چاند طلوع ہوگا جسے 12ویں کا چاند کہتے ہیں، میرے آقا کی ولادت کا چاند، 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ اس کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، گئے نبی۔ جشن ولادت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بڑی دھوم دھام سے منائیں گے، اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے، اپنے گھروں پر جھنڈے بھی لگائیں گے۔ امیر اہل سنت نے بار بار ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے۔ ہم تمام عاشقان رسول کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے حضور کو تحفۃً، ہدیۃً، عقیدتاً، نذرانتاً درود شریف پیش کریں۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس کو دھوم دھام سے منائیں گے، گلیوں کو بھی سجائیں گے، گھروں کو بھی سجائیں گے، اور انشاءاللہ دھوم دھام سے 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی تو ہر سال مناتے ہیں، لیکن اس بار 1500 سالہ شایان شان طریقے سے اور گج بج کے منائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ امیر اہل سنت نے جیسے ارشاد فرمایا کہ 1500 مساجد بنانے کی نیت ہے، تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ عید میلاد النبی بنایا جائے گا انشاءاللہ، اور ہم جلوس کا استقبال کریں گے انشاءاللہ، اس دفعہ بھی ضرور استقبال کریں گے۔ اللہ اس بار 1500 سالہ ربیع الاول ہم جوش و جذبے سے بنائیں گے، ہر سال بناتے رہتے ہیں، اس سال بھی بنائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، رسول کی آمد، آقا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے۔ آپ اچھی اچھی نیتیں بھی کریں، اور ضرور کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اخلاق میں ہماری تبدیلی آنی چاہیے، مثبت اخلاق ہو، اچھے اخلاق کے ہم مالک بن جائیں، پھر کردار میں بہتری آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر جو نارملی ہم جس طرح مناتے ہیں، اس مرتبہ کچھ خاص کیجئے، کچھ خاص کیجئے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ گھروں کی سجاوٹ میں کچھ خاص کر دیجئے، دکانوں کی سجاوٹ میں کچھ خاص کیجئے، اسکول میں سجاوٹ کیجئے، اچھا دیگر اداروں کی طرف اگر آپ کی رسائی ہے آپ کیجئے۔ آپ جہاں تک ہو سکے ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں تو 15% ڈسکاؤنٹ دیجئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں بھی 1500واں جشن ولادت منائیے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ عشق رسول کی ترویج میں اعلیٰ حضرت کا کردار کیا ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ آصف بھائی، عشق رسول کی ترویج میں اعلیٰ حضرت کا کردار ظاہر و باہر ہے اور نمایاں ہے۔ عشق رسول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کوئی سوال آتا ہے امام اہل سنت کے پاس کہ بھئی درود تاج پڑھنا جو ہے، اس پہ کوئی اعتراض کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہا گیا ہے،
اور نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کی بات کی گئی ہے، تو اس پر اگر سوال قائم ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، تو امام اہل سنت اللہ اکبر کیسا جواب دیتے ہیں؟ 60 آیتیں اور 300 احادیث مبارکہ نقل کرتے ہیں اس ایک مسئلے پر، اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اعتراض قائم ہوتا ہے اسے اٹھاتے ہیں۔ اور سوال اگر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس پہ کوئی دلیل ہو، اعلیٰ حضرت درجنوں دلائل دیتے ہیں، اور کوئی 125 یوں 70 سے زائد جو ہے وہ احادیث مبارکہ لے کر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں ابھی میں سفر میں ہوں، وقت کم ہے، اس لیے یہ تھوڑی سی میں نے جو ہے وہ لکھی ہیں۔ اور پھر اگر ہم بات کریں عشق رسول کی، تو آسان انداز میں بھی انہوں نے نعت لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو عام پبلک جو ہے، عام لوگ جو ہیں، جو زیادہ دقیق اور پیچیدہ لفظوں کو نہیں سمجھتے، ان میں عشق رسول پیدا کرنے کے لیے آسان لفظوں میں نعتیں لکھی ہیں۔ اور پھر جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کے سامنے قرآن و سنت سے کہیں آیت کا بیان ہے، کہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کو شامل کیا ہے، اور کہیں جو ہے وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو شامل کیا ہے، اور کہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، اور کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور آپ نے جو ہے وہ الگ الگ انداز میں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے یوں تھے۔ کہہ سکتے ہیں بھائی کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، حضور کی اداؤں کو اشعار میں بند کیا ہے۔ اشعار میں آپ مصطفیٰ جان رحمت جو ہے پورا سلام پڑھ لیں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے پورا نقشہ آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ مبارک آپ نے اس میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تشبیہات بھی ہیں اور سلام بھی چل رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں اگر بندہ کبھی وقت ملے نا تو اکیلے میں بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ سلام کو، سلام رضا کو، اور شرح سلام رضا کے ساتھ ماہنامہ خواتین جو ہے اس شعبے نے ہمارے الحمدللہ پوری شرح سلام رضا مختصر اختصار کے ساتھ اشاعہ کر دی ہے، پی ڈی ایف میں ہماری جو ہے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں۔ اور آپ دیکھیں مختلف نعتیں ہیں، پھر نعتوں کے علاوہ امام اہل سنت آپ یہ دیکھیں کہ عشق رسول کو کیسے عام کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پہ آپ پہرا دیتے ہیں، ختم نبوت کا معاملہ ہوتا ہے، اور قادیانیوں نے جو معاملات کھڑے کیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے وہ کتنے، آپ نے 5 رسالے لکھے، اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت بالکل عشق رسول سے اس کا بنیادی تعلق ہے۔ آپ نے بتایا لوگوں کو کہ جس طرح آپ یہ جملے ہیں اعلیٰ حضرت کے، جس طرح لا الہ الا اللہ کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ تو یوں امام اہل سنت نے عشق رسول کو ہر جہت سے، ہر لحاظ سے لوگوں میں پیدا کیا، بیدار کیا، اور کتنا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے الحمدللہ کروڑوں لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کی ہے، اور انہیں عشق رسول کے جام پلائے ہیں۔ آج یہاں بیٹھ کر ہم سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، یہ جو ہے وہ عشق رسول کی جو چنگاری آج بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ فیضان امام اہل سنت ہے۔ واہ، آج جو ہم جوش و خروش سے 1500واں جشن ولادت منانے کی بات کر رہے ہیں، یہ فیضان ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا۔ کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی خدمات کا دائرہ صرف مذہبی ہے یا اور بھی جہاد سے آپ کی خدمات؟ جی راشد بھائی۔ جی، امام اہل سنت ہمہ جہد شخصیت ہیں، اور کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو بعض اوقات مبالغہ آرائی بھی کی جاتی ہے۔ تو امام اہل سنت کی تحریرات، آپ کی تحقیقات، آپ کا چھوڑا ہوا علمی ورثہ آج بھی موجود ہے، جس کا مطالعہ کرنے والے بخوبی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ امام اہل سنت صرف ایک محدث، مفتی اور مفسر ہی نہیں تھے، بلکہ دنیاوی علوم پر بھی آپ کو بڑی مہارت تھی۔ بالخصوص فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد میں امام اہل سنت نے جو عصری علوم، سائنسی علوم پر کلام فرمایا اور مختلف موضوعات پر اپنی تحقیقات پیش فرمائی ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو امام اہل سنت نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی بڑا روشن کردار ادا فرمایا۔ ایک تو آپ نے رجال کو تیار فرمایا، معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد کو تیار کیا جائے جو معاشرے میں رہنمائی اور
قائدانہ صلاحیت کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں۔ تو امام علیہ سنت کے تلامذہ، آپ کے شاگردوں اور خلفاء میں علماء کی ایک فوج ہے جنہوں نے مختلف محاذوں پر دین متین کی اور مسلک اہل سنت کی خدمت فرمائی ہے۔ تو آپ نے اصلاح معاشرہ کے لیے افراد کو بھی تیار فرمایا، ایسی تحریرات، ایسے مکتوبات، فتاوی جات میں آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر جو معیشت ہے، جو لوگوں کا ذرائع آمدن ہوتا ہے کاروبار کی صورت میں ہو، نوکری کی صورت میں، تو اس کے حوالے سے بھی امام علیہ سنت نے، جس کو آج ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ یا بینکاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس پر بھی امام علیہ سنت نے بڑا شاندار اور گراں قدر کام فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو امام علیہ سنت نے سیاست کے حوالے سے بھی بڑی خوبصورت خدمات انجام دی ہیں، بالخصوص بر صغیر کا جو سیاسی نقشہ اور حالات تھا اس وقت ایک مفتی اور عالم اور ایک دینی رہنما کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام علیہ سنت نے اپنے قلم کے ذریعے اور اپنے ملفوظات کے ذریعے سیاسی خد و خال کے اعتبار سے بھی اپنی تحقیقات چھوڑی ہیں، اور پھر سائنسی علوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ یہاں مختصراً شاہ صاحب میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ سنت نے کوئی سائنسی تھیوری بیان کی ہے، تو اب اگر وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یا کسی دوسرے سائنسدان کی تھیوری سے وہ میچ نہیں کرتی، تو اس پر ہمیں وہ ایک عجیب کیفیت نہیں بنانی چاہیے۔ آپ دیکھیں جو سائنسدان ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جن کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے، یہاں تو امام علیہ سنت نے قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، فقہ کی خدمت کی، اور ہر شعبے میں الحمدللہ اہل سنت کو بے نیاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ سنت کی جو سائنسی تحقیقات ہے تو اس پر بعض اوقات لوگ شگوفے بناتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کسی تھیوری کے حوالے سے یہ ہونا کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا سائنٹسٹ تھیوری لے کر آ رہا ہے، تو اب سائنٹسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سائنسدان کی تحقیق سے دوسرے سائنسدان کی تحقیق ٹکرا رہی ہوتی ہے، اگینسٹ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی سائنٹسٹ ہوتا ہے، ایک ہی سائنسدان ہوتا ہے، اس نے ایک تحقیق کی، کچھ عرصے بعد اپنی تحقیق سے رجوع کر کے دوسرا موقع پیش کر دیا۔ تو یہ علم کی دنیا میں یہ چیز چلتی ہے، اس کو لے کر کسی پر چڑھائی کرنا، کسی کا مذاق بنانا، یہ ایک سنجیدہ طبیعت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی محنتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیا کم بات ہے کہ ایک مذہبی آدمی چٹائی پر بیٹھنے والا جو فتویٰ نویسی کر رہا ہے، جو مدرسے اور دینیات سے تعلق رکھتا ہے، وہ سائنسی علوم پر بھی بڑے بڑے سائنسدانوں کو چیلنج کر رہا ہے، اور دلائل کے ذریعے، شرعی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل کے ساتھ بھی کلام کر رہا ہے۔ ہم ان دلائل کو پڑھیں، ان کا مقابلہ کریں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بات کرتے ہیں تو پھر سمجھ بھی آتا ہے۔ بس وہ ایک انداز یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی مانے کیوں، ہم مانے کیوں، تو یہ ضد ختم کر لیں، اب دلائل پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں وہ کچھ مل جائے گا، آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت واقعی اعلیٰ حضرت ہیں، کیا خوب ان کو کہا گیا ہے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ آصف بھائی دیکھیں، دین اسلام ہے، اسلام تکبر کو ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کیا تکبر کو۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کریں کہ تکبر کو کیوں پسند نہیں کیا گیا، ایک پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا انداز کہ تکبر سے جو ناپسندیدگی ہے، یہ کیا انداز تھا، کیسا انداز تھا، کیا فرماتے ہیں؟ تکبر صرف ایک ہی ذات کو زیبا ہے، اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ واہ واہ واہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ المتکبر آیا ہے، تو یہ رب العالمین کی شان ہے اور بڑائی ہے اس میں، اور بندوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ بڑائی اختیار کریں اور اپنے آپ کو جو ہے دوسروں سے بڑا سمجھیں اور سامنے والے کو جو ہے وہ حقیر سمجھیں۔ یاد رہے کہ تکبر کی جو تعریف ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود کو ویسے بڑا سمجھ رہا ہے، اس کو عجوب اور خود پسندی کہا جاتا ہے، اور وہ مقابلے میں نہیں ہے کسی کے۔ لیکن اگر مقابلے میں ہو کہ آدمی یہ کہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، اور سامنے والے کو حقیر سمجھے، دوسروں کو ذلیل سمجھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تحقیر کرتا ہے ان کی، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ متکبر کہا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، تو اس لیے اسلام میں تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسلام میں جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہونے کا، پسندیدہ بندہ ہونے کا، وہ بڑا ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت آپ نے بھی جو ہے وہ اپنے اقوال سے بھی تکبر کی مذمت کی ہے، اور اپنے اعمال سے، افعال سے، اور اپنا انداز اختیار کر کے
آپ نے تکبر کی مذمت فرمائی ہے اور لوگوں کو اپنے عمل سے بھی درس دیا ہے کہ لوگوں تکبر نہ کرو اور دوسروں کو حقیر نہ جانو، لوگ سب برابر ہیں اور جو بڑا ہے تقوی کی بنیاد پہ بڑا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ ملتا ہے امام اہل سنت کی سیرت میں کہ ایک صاحب تھے، وہ اعلیٰ حضرت کے ہاں آیا جایا کرتے تھے اور امام اہل سنت بھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے کبھی کبھار۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت ان کے ہاں گئے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ غریب پھٹے پرانے کپڑے والا وہاں آ گیا اور ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر آ کے وہ بندہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ جو صاحب خانہ تھے بڑے جو ہے وہ تیز نظروں سے دیکھنے لگے اور اتنی سخت نظر تھی کہ وہ بیچارہ غریب آدمی ان صاحب کی نظروں کو تاب نہ لا سکے اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے کہ بھئی یہ تو ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں کہ مجھ جیسا غریب آدمی پھٹے ہوئے کپڑے بری حالت میں یہ یہاں آ کے کیسے بیٹھ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہ بہت برا لگا، لیکن اس وقت تو آپ نے کچھ نہ کیا، کچھ نہ فرمایا۔ ایک عرصے کے بعد جب یہی صاحب جن کی وجہ سے غریب آدمی اٹھ کے چلا گیا وہاں سے، یہ صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تو امام اہل سنت نے ان کو جگہ دی، یہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ حجام کریم بخش یہ اعلیٰ حضرت کا خط وغیرہ بنانے کے لیے آتے تھے، تو اب یہ صاحب آئے کریم بخش، تو اب وہ دیکھ رہے تھے کہ میں کہاں بیٹھوں اور اعلیٰ حضرت کا خط بنانا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کریم بخش ساتھ بیٹھ جاؤ ان صاحب کے، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کیا بات ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ اب جیسے ہی کریم بخش صاحب جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے حجام، اب چونکہ حجام کا پیشہ ایک معمولی پیشہ سمجھا جاتا ہے، اس سے وابستہ لوگ، یہ پرانے دور کی باتیں، ورنہ آج کل تو ایسے ایسے حجام ہیں کہ لوگ ان کے ہم پلہ نہ ہو سکیں، آج تو ٹائم لینا پڑتا ہے، حجام بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ تو کہتے ہیں باربر کہلاتے ہیں اور جو ہے نا ہیئر ڈریسر کہلاتے ہیں، صورت بنتی ہے اور ماہر اصلاح زلف، ہاں اردو میں آپ نے ماشاءاللہ اس کو بیان کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں آج سے بھی کچھ عرصہ پہلے کوئی شعبہ بھی کیا ہوتا ہے، نہیں میں اس میں عرض کر دوں گا کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، پہلے واقعہ پورا کر لوں۔ اب جیسے ہی وہ کریم بخش صاحب جو ہے نا وہ حجام ان کے ساتھ بیٹھے نا، تو وہ صاحب جو ہے نا اتنا غصے کے مارے، یعنی میں ایک معزز آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک مالدار آدمی، میرے ساتھ اعلیٰ حضرت نے ایک حجام کو بٹھا دیا، اب وہ ان کو غصہ آنا شروع ہوا اور غصے میں ایسا جنہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ سانپ کی طرح پھکارنے لگے، یعنی اس طرح ان کو اتنا غصہ آیا اور وہ جو پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ آپ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور جو نبی پاک علیہ السلام نے حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا حضور علیہ السلام نے کہ کسی بھی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، تقوی زیادہ ہے تو فضیلت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں کہ مسلمان برابر ہیں اور مسلمان کو عزت دینی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، بڑی عزت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت حرمت تجھ سے زیادہ ہے، ایک عام بندہ مومن بھی ہو تو اس کو اس کی تکریم، اس کو عزت دینی چاہیے۔ ہاں جہاں تک اب بات آئی ہے کہ پیشے کی اور کوئی بندہ جو ہے وہ کیا گھٹیا ہو سکتا ہے، تو نہیں، اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے، بندہ گھٹیا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی پیشہ اگر کوئی ایسا ہے عرف میں عام میں اس کو گھٹیا شمار کیا جاتا ہے، تو پھر وہ لڑکی کے نکاح کے حوالے سے وہاں پر شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ سیدہ ہے یا پھر وہ اعلیٰ خاندان کی ہے اور وہ کسی ایسے سے جس کا پیشہ لوگوں کی نظروں میں ہلکا سمجھا جاتا ہے، وہاں وہ اپنے باپ دادا کی مرضی کے بغیر اگر شادی کر لیتی ہے تو اس کو فرمایا کہ ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے ایسی جگہ نکاح کیا جو اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ صرف فقہ کا ایک مسئلہ ہے نکاح کے انعقاد اور عدم انعقاد کے حوالے سے۔ ہاں اگر اولیاء سے مراد یہاں باپ دادا ہیں اور باپ دادا کی مرضی سے اگر نکاح ہوا ہے اور سامنے اگرچہ کم پیشے والا لڑکا ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا کیونکہ ان کی رضامندی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک نکاح کے مسئلے کے اعتبار سے یہاں اس پیشے کو چھوٹا یا بڑا کہا گیا ہے، لیکن عام حالت میں
کوئی بھی محنت والا کام ہے، کتنے ہی صحابہ کرام چمڑے کا کام کیا کرتے تھے، کتنے ہی لوگ اس طرح کے کام جو ہے وہ پچھنے لگانے کا کام کیا کرتے تھے۔ یوں کہہ لیں اگر ہم کہ کوئی بھی کام ہے، پیشہ ہے، اس میں ناجائز حرام کی آمیزش نہ ہو تو اسے ہم گھٹیا نہ سمجھیں، وہ کرنے والے کو۔ لوگوں کی نظر میں بعض چیز جسے ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس کا جو اعتبار جو آپ نے پہلو سے بیان کیا ہے، کتنا بڑا مقام ہے، وہ بیٹھ کے وہ کام کرنے والا اللہ کے نزدیک کسی کا کیا مقام، کسی کا کیا مرتبہ ہے، یہ تو رب جانتا ہے۔ ہم بہرحال کسی کی ذات پہ یوں اٹیک نہ کریں، کسی کو برا نہ سمجھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک دوسرے کی جب محبت دل میں پیدا ہوگی تو یوں ہی بھائی چارگی، اور اسی کا اسلام درس دیتا ہے۔ کوئی بھی ہے، ہم مسلمان ہیں نا، کلمہ ایک جو جوتا گانٹھنے والا ہے اس نے بھی کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھا ہوا ہے۔ تو ایک ایز اے مسلم ہم بھائی بھائی ہیں۔ وہ کہا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کال لیتے ہیں، آپ کی کچھ نعت کی فرمائش ہے، کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید صاحب آپ نے سنا دیا کلام، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ جی عدنان بھائی۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد بے دنیا سے وہ سلمان گیا۔ ماشاءاللہ، کال لیتے ہیں جی۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے، یہ والا کلام سناتے ہیں۔ امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں۔ واہ واہ واہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان گئی کہ مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازک دوا اٹھا کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا۔ مرحبا جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ یہ کلام سنا دے۔ آنے والا ہے وہ پیارا، دوزو عالم کا سہارا، ہم کا کعبے کا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ مومنوں وقت ادب ہے،
आमदे महबूब रब है जाए आदाबो तरब है आमदे शाह अरब है आने वाला है वो प्यारा दोनों आलम का सहारा काबे का चमका सितारा सलावतुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी एक और कॉल लेते हैं जी। आप मुझे अपनी आवाज में कलाम सुना दे। आजा तारा नाम मुहम्मद गिलता उजाला नाम मुहम्मद। क्या बात है, आपने मुझसे कहा है, आपने सुनाया है, चले मैंने सुन लिया, मदनी चैनल के नाजरीन ने भी सुन लिया। शायद मुझसे ये मुझे आता नहीं है कलाम, ये पढ़ना भी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगली कॉल लेते हैं। आप वकालत दे सकते हैं वैसे आगे। वकालत दे मुस्तकिल। जी कॉल लेते हैं। मुझे एक नाते रसूल सुना दीजिए। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, आपने बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुबशर है, मैं मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। ये वाला कलाम सुना दीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या बात है, आपने भी कोशिश की अच्छे अंदाज में पढ़ने की। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए। बखर से एक मैसेज आया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, बहुत प्यारे प्यारे मौज़ूआत होते हैं, आपकी बहुत नवाजिश। हमें हाजी मुश्ताक साहब का पढ़ा हुआ कलाम सुना दें। अल्लाह अल्लाह करिए तां गल बढ़ती है। चलें जी, आपकी हम बात आगे पहुंचा देते हैं, अगर रेडी होगा तो इंशाल्लाह सुना दिया जाएगा। अच्छा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ना सुना दें जिस जैसा खालिक जैसा खल्क जिसे खल्क कहती है मुस्तफ़ा, जैसा लिखा हुआ है जिसे खल्क कहती है मुस्तफ़ा। जी अदनान भाई। जिसे खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है, मेरे क़ल्ब में है वो जलवागर के मदीना जिनका दियार है, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, वो झलक दिखा के चले गए, वो झलक दिखा के चले गए, मेरे दिल का चैन भी ले गए, मेरी रूह साथ न क्यों गई, मुझे अब तो जिंदगी बार है, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा। क्या बात है जी, आपके SMS ले रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
ثاقب شاہ اتاری بھائی، جی بہت شکریہ جی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اچھا جی، کلام سننا ہے۔ عدنان بھائی آپ کو کلام یاد ہے؟ منقبت ہے، چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی، ہے ذہن میں؟ ذہن میں نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک، کوئی بات نہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نعت خان اسلام بھائی سے کلام سنوا دیجئے، سنا دیں جی طیبہ کے جانے والے۔ جی عدنان بھائی۔ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او درے یار پہ جانے والے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، میرا دل چمکا چمکانے والے۔ بہت شکریہ۔ ہمارا ٹاپک فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور خیر خواہ امت، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بڑا پیارا فرمان ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کا ایک خوبصورت مصداق بر صغیر میں ہمیں امام اہل سنت کی صورت میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے مختلف جہتوں سے خیر خواہی مسلمین کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ایک آپ کی بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ فتویٰ نویسی، یعنی کسی شرعی مسئلے پر جو تحقیق کی جاتی ہے اور بالخصوص تحریری ان ریٹرن جو فتویٰ دیا جاتا ہے، تو اس پر اجرت معاوضہ لینے کی ایک شرعی رخصت اور اجازت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود امام اہل سنت اور آپ کے اسلاف، آپ کے دادا جان، آپ کے والد گرامی اور پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادگان کا یہ انداز رہا ہے، اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا تحدیث نعمت کے لیے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فتاوی جاری کیے گئے۔ امام اہل سنت چاہتے تو اس کے ذریعے بہت سا زر اور مال اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے 1 روپیہ آج تک کسی سے فتوے کی اجرت نہ لیا۔ یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا امت پر احسان ہے کہ فری آف کاسٹ آپ نے اتنا عظیم علمی سرمایہ امت کو فراہم فرمایا۔ پھر امام اہل سنت کے مدرسے میں جو دینی طلبہ موجود ہوتے تھے تو ان کی کفالت اور ان کی خیر خواہی کے حوالے سے امام اہل سنت کا ایک شاندار کردار ہے، جو آج کے دور میں مدارس چلانے والے افراد کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ پھر امام اہل سنت اپنے ذات سے منسلک افراد کو اپنی دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک معمول تھا کہ آپ کے پاس ایک ناموں کی فہرست تھی،
اور نماز فجر کے بعد جب آپ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہوتے تو نام بنام ان افراد کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک سید صاحب نے ایک مرتبہ امام علیہ سنت سے ایک پریشانی کا ذکر کیا کہ فلاں مسئلے میں پریشانی ہے، تو امام علیہ سنت نے ان کا اور ان کے بھائی جان کا نام لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس فہرست میں تمہارا نام شامل کر لیا ہے جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ ان کی فہرست بڑی لمبی ہے اور مجھے یہ نام سارے حفظ ہو گئے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی جو نماز جنازہ کا معاملہ تھا تو امام علیہ سنت اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر مسلمانوں کے نماز جنازہ کے لیے تشریف لے جاتے اور وہاں ان کے لیے دعائیں فرماتے، یعنی آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمایا۔ المختصر اختتام پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو عظمت و شان بیان کی، جو کہ ایمان کے دو بنیادی تقاضے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے لیے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ میرے محبوب کے صحابہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، کافروں پر قہر الہی ہیں، اور رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو امام علیہ سنت کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کفار، مرتدین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کے حوالے سے آپ کا لب و لہجہ یہ ہے کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار، برق بار آدھا سے قید و خیر منائے نہ شر کریں، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو یہ اشداء علی الکفار کا ایک شاہکار ہے۔ اور پھر اگر عشق رسول کی طرف دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ محبت کا معاملہ دیکھتے ہیں تو امام علیہ سنت کہیں فرماتے ہیں کہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ تو امام علیہ سنت کی زندگی اور سیرت میں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے چند گوشوں کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کی ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ انشاءاللہ یہ ٹاپکس چلتے رہیں گے اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے۔ مدنی چینل پر آپ پروگرامز بھی دیکھتے رہیں گے، اور پھر 25 سفر انشاءاللہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عرس مبارک بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ عرس بھی ہم دھوم دھام کے ساتھ منائیں گے۔ مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ بڑھ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کی محبت ہو، اور عقیدے کی، اعمال کی، کردار کی حفاظت ہو، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا دامن تھام کے رکھیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، انشاءاللہ یہ ساری سوغاتیں ہمیں وہاں سے ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزر بے غدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی